تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ تھوڑے سے گیپ کا مقصد یہی ہے تاکہ مزید شوق اس کتاب کو اور اس ہدایت کو پانے کے لیے انسانوں میں پیدا ہو۔ تو یہ جو گیپ آیا تھا اس کو فترہ کہتے ہیں یا وقفہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا فترہ تھا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس میں ایک اور بات مینشن کر دوں کہ کچھ روایات میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے اور انہیں لگا کہ شاید جو مجھ پر پہلے وحی آئی تھی وہ کہیں کسی جادو یا کہانت کا اثر تھا، یا شاید آئی ہیو لاسٹ مائی مائنڈ نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے میں نے وہ سب کچھ فیل کیا تھا، تو اب کنیکشن نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوبارہ وہ سب نہیں ہو رہا، سو مے بی آئی واز رانگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور اکثر وہ سوچتے تھے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں یا ان ادر ورڈز خودکشی کر لوں۔ تو مجھے نہیں لگتی یہ روایات بھی ساؤنڈ کہ ایک نبی کے شان شان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور پھر ایک وقفہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آیا ہے، اور اس میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شان یہ بات نہیں لگتی کہ وہ کسی مومنٹ میں جا کر اتنے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی تھیں۔ نبی اپنی جو نیشن اور جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے بیسٹ امنگ بیسٹ، یعنی ان سے بہترین کوئی نہیں ہوتا اس نیشن کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں اور یہ منصب دیتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی ڈیوٹی۔ ابھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اب جو تبلیغ کا دور شروع ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے شدید چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر وہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا نہیں سکے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایسی بھاری ذمہ داری ڈالیں گے بھی نہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جو بتایا جاتا ہے کہ پہلے فترہ یا گیپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تھاٹس آ رہی تھیں، میری نظر میں وہ تھاٹس یا وہ جو نریشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں کوٹ کی جا رہی، وہ ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے باقی رفقا تھے، ان کی وائف حضرت خدیجہ اور باقی لوگ اب انتظار کرنے لگے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کلام بھیجیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی صورتیں نازل کی جن کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہ بیسک انسٹرکشنز کی نوعیت کی تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کیا کہ اب کی بار جو آئندہ کلام آنے والا ہے وہ ایک ثقیل کلام ہوگا، اور ثقیل اسی وجہ سے ہوگا بھاری کلام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کا حکم ہونے لگا تھا، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے تو بالکل اپنے کلوز سرکل میں بتا رہے تھے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی چیز کو خفیہ رکھا جائے بلکہ نیچرل کورس آف ایکشن لینا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن آنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کے مطابق ہی عمل کرنا تھا۔ تو شروع میں آپ نے اپنے کلوز سرکل کو بتایا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ قم فانذر کھڑے ہوں اور ڈرائیں، اور جیسے کہیں کہ انذار عام کریں۔ ڈرانے سے مطلب یہ ہے کہ آخرت کے انجام سے ڈرائیں، تو وہ پھر سیکنڈ سٹیپ تھا۔ اور اس کے بعد بھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل نازل کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے پریپیئر ہونے کا ٹائم دیا، ایسا نہیں کہ ابھی بتایا کہ آپ کے اوپر ہم بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور اگلے دن سے اس طرح کی آیات جو کہ مشرکین مکہ پر گراں گزرنی تھی ان کو نازل کرنا شروع کیا، بلکہ پھر ایک دوبارہ سے گیپ دیا، اور اس کو پھر دوسرا فترہ کہا جاتا ہے یا دوسرا گیپ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا بریف سا ایک ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی کا، اور یہ کہ سورہ فاتحہ ایک مکمل صورت کے طور پر نازل ہوئی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ قرآن کا پورشن یقیناً نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں ہی آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور پھر رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کر دی گئی تھی، کیونکہ دن میں آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی اب آنے والی تھی کہ آپ لوگوں سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں گے، تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے شاید نہیں کمیونیکیٹ کیا جا سکتا، کیونکہ دن میں جب اتنی مصروفیت ہوتی ہے تو رات میں پھر تنہائی کے اوقات میں ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک نماز تہجد کی جو نماز تھی وہ کمپلسری کی گئی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح سے گیپس آئے ریولیشن کے بیچ میں۔ گیپ آنا ایک نیچرل سی چیز ہے، ایسا نہیں تھا کہ قرآن پاک ہر دن آتا تھا، بلکہ نیچرل گیپس جو بھی واقعات اور حالات کے مطابق قرآن ریویل ہوتا تھا، بلکہ کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ اس قرآن پاک کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں لے آتے، جو بھی سب کچھ ہے وہ آپ پڑھ دیں، بار بار گیپ گیپ سے کیوں آ رہا ہے۔ تو اصل میں وہ ایک کلام تھا، یعنی ایک کنورزیشن تھی، ایک ایڈریس تھا جو اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، وہ جو سچویشن
پیش آ رہی تھی اس کے مطابق آیات نازل ہوتی تھیں. تو یہ جو شروع کے 2 گیپس تھے یہ کافی سگنیفیکنٹ تھے. اس کے بعد پھر وقفے سے قرآن پاک پورے 23 ایئرس کے اسپین میں نازل ہوتا رہا. تو اب انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن ہم کریں گے اس میں ہم پڑھیں گے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انذار عام کیا اور لوگوں کو یعنی پورے کمیونٹی کو جب ایڈریس کیا تو اس کے کیا نتائج سامنے آئے اور لوگوں کا کیسا ریئیکشن ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پوری سچویشن سے کوپ کرنے کے لیے کیا سکلز بتائی یا کیا باتیں بتائیں جو آپ کو ہمت دے سکتی تھیں اس انٹینس انوائرمنٹ میں بھی ثابت قدم رہنے کے لیے. سو جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے.